امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان نے کہا ہے کہ فلسطین کا حل وہی لوگ نکال سکتے جنہیں فلسطینیوں نے اختیار دیا ہے۔ اسرائیل کو غزہ خالی کرنا پڑے گا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آج ہم مرکزی کیمپ میں موجود ہیں اور تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کا مارچ اہل غزہ و فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ 67,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1.5 لاکھ سے زائد زخمی ہیں۔ جو ممالک امن کی بات کرتے تھے آج ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حماس نے ثابت کیا ہے کہ صبر و استقامت اور قربانیوں سے سب ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ استاد قوم کے معمار اور ملت کے رہبر ہیں۔ کراچی سے جاری اپنے بیان میں وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے یہ بات کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ استاد کی عزت و تکریم ایمان کا حصہ اور طالب علم کا شرف عظیم ہے۔ اسلام نے استاد کو روحانی والد کا درجہ دیا۔ استادہ کی محنت اور خلوص نیت سے قوموں کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے شہریوں اور بچوں کا زخمی ہونا ناقابل برداشت ہے۔ یہ واقعہ بار بار کیوں رونما ہو رہے؟ توجہ دی جائے۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے الیکٹرک بسوں کے لیے ہر اسٹاپ پر مخصوص بس اسٹینڈ قائم کرنے اور ڈپٹی کمشنرز کو فلڈ سروے کی مانیٹرنگ کی ہدایت کرتے ہوئے شفاف اور مستند ڈیٹا کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں سرکاری اسکولوں کے سامنے سڑکوں پر زیبرا کراسنگ یقینی بنانے اور روڈز پر نجی اور سرکاری اسکولوں سے پہلے رفتار کم کرنے کے بورڈز نصب کرنے کی ہدایات بھی دی گئی۔ پاکستان، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، انڈونیشیا اور ترکیہ کے وزراء خارجہ نے حماس کے امریکی امن منصوبے پر رد عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سمیت 8 ممالک کے وزراء خارجہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی نہ کرنے اور مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کر دیا۔ ابوظہبی سے اماراتی وزیر خارجہ کی طرف سے جاری مشترکہ بیان میں غزہ کی تعمیر نو اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر پائیدار امن کی اپیل کی گئی ہے۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے فوری بمباری روکنے کی اپیل کی ہے۔ وزرائے خارجہ نے حماس کے امریکی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر رد عمل کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ صدر ٹرمپ کے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ مشترکہ بیان میں ٹرمپ کے خطے میں امن قائم کرنے کے عزم کو سراہا گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا تو حکمرانوں کا نان نقطہ بند کر دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کے تحت شارع فیصل پر عظیم الشان غزہ ملین مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت عوام کا سمندر امڈ آیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے غزہ ملین مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ اگر حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی تو ان کا نان نقطہ بند کر دیں گے۔ شہباز شریف حماس کی حمایت کریں ورنہ انہیں بھاگنے کے لیے ایئر لفٹ بھی میسر نہیں آئے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا ہے کہ شرجیل انعام میمن کا بحث کا چیلنج قبول کر لیا، جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ خود آئیے گا، کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین پر گندی سیاست کا آپ کا بیانیہ ناکام ہو گیا۔ آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو آج پریس کانفرنس کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کو پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جماعت سمیت وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ جن کے اپنے گھر باپ بیٹے کی نہیں بنتی، وہ ہمارے گھر میں فضول تانے کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی سپورٹ نہ کرے۔ پنجاب حکومت تنقید پیپلز پارٹی پر کر رہی ہے، اصل ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا اسکرپٹ رائٹر ان کو غلط راہ پر لے جا رہا ہے، نفرت پھیلانے کے بجائے متحد ہو کر چیلنجوں کا سامنا کرے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں لوگ مدد کے لیے رو رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فوری ریلیف دیا جائے، عالمی برادری سے اپیل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کام کم اور ٹک ٹاک پر زیادہ کام کیا جا رہا ہے، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، آپ کی انگلیاں توڑ دیں گے، ڈرنے والے نہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ میرا پانی میری مرضی جیسی باتیں کوئی آئین کو ماننے والا نہیں کر سکتا۔